بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کہتے ہیں کہ ترکی کے کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، بڑا محنتی تھا۔ ان کے پاس کچھ جانور بھی تھے، وہ کھیتوں میں سارا دن محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کے بعد جانوروں کے دودھ سے جو ہے اس کی بیوی مکھن اور پنیر بناتی تھی، دیسی گھی نکالتی تھی اور یہ جو ہے 15-20 دنوں کے بعد قریبی شہر میں جا کے تو فروخت کرتا تھا اور وہاں سے شہد لے کر آتا تھا جو ان کے گاؤں میں جو ہے اس کی ضرورت ہوتی تھی اور لوگ خریدتے تھے تو وہ جو ہے گاؤں میں بیچتا تھا۔ اس طرح سے اپنی گزر بسر وہ کرتا تھا۔ اچھا، اب اس گاؤں کی اس شہر کی حکومت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، تو وہ اب اگلی دفعہ جب گاؤں سے شہر جاتا ہے اپنا پنیر، مکھن اور دیسی گھی بیچنے کے لیے، تو شہر کے جو ہے سرحد پر اس کو داروغہ جو ہے وہ روک لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب گاؤں کا جو قانون ہے وہ چینج ہو گیا ہے، لہٰذا ہم تمہیں اندر نہیں آنے دے سکتے، اس کے لیے تمہیں جو ہے وہ قاضی کے جو ہے اجازت نامے کی ضرورت ہوگی۔ تو وہ اس بڑی محنت سماجت کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یار یہ میرا پنیر اور یہ گھی خراب ہو جائے گا، تو مہربانی کرو اس دفعہ جانے دو، تو اگلی دفعہ میں آؤں گا تو میں جو ہے اجازت نامہ لے کر آؤں گا۔ تو بہرحال وہ اس کو جانے نہیں دیتا ہے۔ اب اس کے سمجھ میں اور کچھ نہیں آتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک پنیر کا ایک بھرا ہوا برتن جو ہے وہ اس کو نذرانے کے طور پہ پیش کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ تم لے لو اور مجھے جانے دو، تو وہ اس کو جانے دے دیتا ہے۔ یہ جاتا ہے وہاں پہ گاؤں میں جو ہے وہ شہر میں اپنا پنیر اور دیسی گھی اور جو ہے مکھن وغیرہ بیچتا ہے، اس سے کوئی تھوڑا بہت منافع ہوتا ہے۔ تو خوشی خوشی جب گاؤں واپس لوٹتا ہے تو پھر سرحد پر جب پہنچتا ہے تو شہر کا داروغہ پھر اسے روک لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم شہر سے باہر نہیں جا سکتے جب تک کہ تمہارے پاس قاضی کا اجازت نامہ نہ ہو۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوئی حل نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے اسے مزید کچھ جو ہے شہد جو ہے ایک چھوٹی سی بوتل شہد کی اس کو دیتا ہے اور اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ اب جو وہ اپنے گاؤں پہنچتا ہے تو اپنی بیوی سے تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس طرح سے تو جو ہے ہم جو ہے یعنی کچھ کمانے کے لائق نہیں رہیں گے، تو اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ بہرحال 15-20 دن کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ جو ہے جو گھی وغیرہ اکٹھا کرتا ہے اور پنیر اور مکھن وغیرہ وہ دوبارہ جب لے کے جاتا ہے تو پھر جو ہے شہر کے سرحد پر اس کو روک لیا جاتا ہے۔ تو اب تو اس دفعہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے، تو بہرحال جو ہے وہ پنیر یا جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو نذرانے کے طور پہ دیتا ہے اور ذہن میں یہ ارادہ کرتا ہے کہ اس دفعہ قاضی کے پاس جاتا ہوں اور جو ہے اجازت نامہ لے کر آتا ہوں تاکہ جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ اپنا سامان وغیرہ کچھ بیچتا ہے، کچھ بچ جاتا ہے، تو یہ قاضی کی عدالت میں جاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی کس لیے آئے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ جی اس طرح سے جو ہے میں جب بھی گاؤں سے شہر آتا ہوں تو مجھے سرحد پر روک لیا جاتا ہے اور مجھے اندر نہیں آنے دیا جاتا، اسی طرح جب باہر جاتا ہوں تو مجھے شہر سے باہر نہیں دیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی کا اجازت نامہ لے کر آؤ، تو لہٰذا مجھے آپ اجازت نامہ دے دیجئے، کیونکہ میں تو ہر 15-20 دنوں کے بعد آتا ہوں اور یہ میرا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ یعنی تجارت ہے جس سے میری جو ہے وہ یعنی روزی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو قاضی اس کی بات سن کے اسے کہتا ہے کہ کل آنا۔ اب جب وہ اس کو کہتا ہے کہ کل آنا تو یہ بیچارہ بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ بہرحال تھوڑا بہت جو اس کے پاس بچا کھچا پنیر اور یہ مکھن وغیرہ ہوتا ہے یہ لے کے تو کسی سرائے میں جا کے تو وہاں پہ رات گزارنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے کہ صبح جو ہے قاضی سے بات کروں گا۔ وہاں پہ اور مسافر بھی ہوتے ہیں اور وہ آپس میں جو ہے وہ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، بڑا جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قصے سنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو یہ اس کو ساری رودات سناتا ہے۔ تو وہ اس کو بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ اگر تمہیں قاضی سے اجازت نامہ چاہیے تو پہلے اس کو نذرانہ دینا پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ نذرانے کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن بہرحال جب اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جناب اس مسافر خانے میں جو ہے اس کو کہیں جو ہے گوبر وغیرہ نظر آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جناب ایک برتن میں جو ہے
وہ سارا گوبر ڈالتا ہے، یعنی آدھا برتن جو ہے وہ گوبر کی تہ نیچے لگاتا ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے پنیر کی تہ لگاتا ہے، اور لگتا ایسے ہے کہ جیسے جو ہے یہ برتن جو ہے پنیر سے بھرا ہوا ہے، لیکن نیچے گوبر ہوتی ہے اور اوپر تہ پنیر کی ہوتی ہے۔ تو یہ اگلے دن جناب اٹھتا ہے اور جاتا ہے قاضی کے دفتر میں، اور سب سے پہلے نذرانہ پیش کرتا ہے، اور جو ہے اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ مجھے جناب آپ یہ اجازت نامہ بنا دیجئے تاکہ میں شہر میں جو ہے آنا جانا جو ہے اس پہ میری روک ٹوک نہ ہو۔ تو قاضی بڑا خوش ہوتا ہے، تو قاضی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کو اجازت نامہ بنا کے دیتا ہے، اس کے اوپر سٹیمپ لگاتا ہے، اپنا دستخط وغیرہ کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو قاضی کہتا ہے ہاں پوچھو۔ تو یہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ کام تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، تو کل آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو قاضی کو غصہ آتا ہے، قاضی کہتا ہے میاں تمہارا کام ہو گیا نا، تمہارا کام ہو گیا، اب یہاں سے جاؤ، اور جو ہے چیزوں کی گہرائی میں مت جو ہے دیکھا کرو، بس کام ہو گیا تو جاؤ ادھر سے۔ تو یہ جاتے جاتے قاضی کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے قاضی صاحب، میں جو ہے اس معاملے کی گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن آپ بھی مہربانی کیجیے گا کہ آپ جو ہے یہ جو میں نے آپ کو چیز دیا ہے اس برتن کی گہرائی میں مت جائیے گا۔ تو بہرحال یہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ پاکستان کے نظام پر ایک نگاہ ڈالیں تو ہمارا بھی کچھ اسی طرح کا نظام ہے، یعنی اوپر سے ہم نے بڑی خوبصورت تہ لگائی ہوئی ہے، ایک پنیر کی تہ لگائی ہوئی ہے، جو ہے نا اوپر سے نظام بڑا اچھا دکھ رہا ہے جناب، کہ بڑی جناب عدالتیں کام کر رہی ہیں جناب، بڑی جناب ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ جناب دن دگنی اور رات چگنی جو ہے وہ ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں جناب، میٹنگز ہو رہی ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں جناب، اور جناب دہشت گردی کا کالا کما ہو رہا ہے، اور ہر طرف جو ہے یعنی ہمارے ادارے جو ہے وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، اور جناب ملک کی ترقی کے لیے جو ہے انہوں نے کوئی کسر جو ہے وہ باقی نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن اس طے کے نیچے اگر آپ گہرائی میں جاتے ہیں اور چیزوں کا آپ انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو وہی اندر گوبر ہی نظر آتا ہے۔ گوبر سے مراد یہ ہے کہ یعنی اندر گند ہے، یعنی آپ جتنا جو ہے کسی معاملے کی تہ تک جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب اوپر سے جو ہے ایک یعنی کاسمیٹک امبیلشمنٹ وہ کر رہے ہیں، یعنی دکھانے کو ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور، اندر سے جو ہے کرپشن کا جو ہے وہ یعنی ہر جگہ کرپشن مافیا بیٹھا ہوا ہے، آپ جہاں مرضی جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے سیاستدانوں کو ہی لے لیں، یعنی رجیم چینج کے بعد انہوں نے جو 16 مہینے کی حکومت کی، ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کیا، اور اس کے بعد وہی چور، وہی ڈاکو جنہوں نے اپنے کیسز ختم کروا کے تو دوبارہ جو ہے 2 نمبر طریقے سے مینڈیٹ چوری کر کے دوبارہ اقتدار پہ قابض ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ملک دیوالیہ ہو چکا ہے اور عوام کو دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے، یعنی پورا نظام جو ہے اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے راستے سے ہٹانا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے نا ہم نے ملک پر جو ہے یہ اپنا قبضہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اب دیکھیں اب یہ حق اور سچ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اب یہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن بہرحال نیچے جو ہے وہ ہمیں گوبر ہی گوبر نظر آتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ کچھ بہتری کی صورتحال نکل آئے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی اور ادارے کو دیکھتے ہیں، عدلیہ کو ہی لے لیجئے، یعنی جو عدلیہ ہے چاہے وہ اپر کورٹ ہو چاہے وہ لوور کورٹ ہو، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ نظام کیسے چل رہا ہے، یعنی غریب کو انصاف نہیں مل رہا ہے، یعنی کئی سالوں سے جو ہے لوگ عدالتوں کے کچہریوں کے چکر لگا رہے ہیں، ان کے مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں۔ یعنی عمران خان جیسا آدمی جو اتنا پاپولر لیڈر ہے، اس کے پاس وسائل بھی ہیں، اس کو جو ہے کس طریقے سے 2 نمبر کیسز میں اس کو جو ہے 31 سال کی سزا ہو گئی ہے، یعنی نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی فیئر ٹرائل اسے دیا گیا ہے، اور تمام کیسز میں جو ہے 18 گھنٹے جو ہے وہ ہیرنگ کر کے تو اس کو جو ہے سزا دے دی جاتی ہے۔ یعنی یہ اس ملک کا نظام ہے، یعنی آپ کو وہ گوبر جو ہے بڑی واضح نظر آتی ہے کہ ہمارے نظام کے اندر جو ہے کس قدر کھوکھلا پن ہے، کس قدر گندگی ہے، کس قدر جو ہے وہ گوبر ہے، کہ آپ جب گہرائی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ پلید ہو جاتے ہیں، وہ گندے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ ججز کو دیکھیں کہ ججز کس طریقے سے جو ہے وہ پریشر میں کام کرتے ہیں، اور اگر وہ کہنا نہیں مانتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کے پیاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی ان کی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں جو سر منظر عام پہ آ جاتی ہیں اگر وہ تعاون نہیں کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر وہ من پسند فیصلے نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے
ان کے کرپشن کے کیسز بھی آ جاتے ہیں اور ان کے رشتہ داروں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو لے لیجئے، یعنی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو امیونٹی حاصل ہے، آپ جو ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے کیا حال ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کا کوئی احتساب نہیں ہے، یعنی اگر انہوں نے کوئی احتساب کرنا بھی ہے تو اتنے انڈر گراؤنڈ طریقے سے وہ خود ہی احتساب کرتے ہیں، کوئی اور ادارہ ان کا احتساب نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتے ہیں یا ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، یا جو ہے پولیس کی کسٹڈی سے جو ہے کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا جو ہے بغیر نمبر پلیٹوں والے ویگو ڈالوں میں جو ہے آ کے کسی کے گھر پہ جو ہے وہ چھاپہ مار کے نقاب پہن کے کسی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی پاکستان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ کون لوگ ہیں، آپ کس قانون کے تحت جو ہے یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں، اور کیا اس ملک میں کوئی قانون، کوئی جو ہے انصاف کا نظام ہے یا نہیں ہے۔ تو یہی سلسلہ جو ہے آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے، اس لیے جو ہے پاکستان کا ہر شخص پریشان ہے یہاں پہ، چاہے وہ ایک عام آدمی ہے، چاہے وہ غریب ہے، یا چاہے وہ امیر ہے۔ لا قانونیت کی وجہ سے، انصاف نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے یہ جو میڈیا ہے جو کہ ایک ڈگڈگی پہ ناچنے والا بندر بنا ہوا ہے، یعنی آپ اس کو دیکھ لیجئے، یعنی آپ جو ہے یہ میڈیا جو ہے وہ آزادانہ بات نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو ان کے آپ دیکھیں جو پینل میں لوگ آتے ہیں جن سے مختلف قسم کی ڈسکشنز ہوتی ہے، وہ لوگ بھی جو ہے کسی اور کے پے رول پہ ہوتے ہیں، یعنی وہ جو باتیں کرتے ہیں اور وہ جس طرح کے پوائنٹس بیان کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں کسی اور کی زبان بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ملک کے اصل مسائل ہیں اس کی طرف جو ہے وہ نہیں آتے ہیں، یعنی دکھاتے ہیں کہ جناب ملک کی جو ہے تباہی کا ذمہ دار کون ہے، اور ملک میں جو ہے جن لوگوں نے کرپشن کی ہے وہ اقتدار میں کیسے آ گئے ہیں، یا جس طریقے سے الیکشن ہوا اور جس طریقے سے دھاندلی ہوئی اور کس کو فائدہ ہوا اور کس کو نقصان ہوا، یا جس طریقے سے 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کا بینیفیشری کون ہے، اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں نہیں آ رہی ہیں، وہ کہاں غائب ہیں، اس کی جو ہے تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی، کمیشن جو ہے کیوں نہیں بنایا جا رہا جس سے ساری چیزیں سامنے آئیں۔ تو میڈیا جو ہے وہ بالکل بکاؤ ہے، اور اس میں آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو میڈیا کے جو چینلز کے جو مالکان ہیں وہ آپ کو شاید پتہ ہوگا، وہ جو لوگ ہیں وہ آپ جو ہے سب جانتے ہیں، جس طرح کے جیو کے مالکان ہیں میر شکیل الرحمان صاحب، اسی طریقے سے جو ہے وہ محسن نقوی صاحب ایک چینل چلا رہے ہیں۔ محسن نقوی جو ہے وہ کس کا بندہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے علیم خان صاحب کا ایک چینل ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب جو ہے وہ کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے نا میاں عامر صاحب جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سی پارٹی سے جو ہے ان کی جو ہے ایفیلیشن ہے۔ اسی طریقے سے یعنی آپ جس جگہ بھی ہاتھ ڈالیں تو اندر سے گہرائی میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو گوبر ہی ملتا ہے، اور آپ جو ہے آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم پلید ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کا جو نقصان ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کا ہو رہا ہے، اور ہماری مظلوم عوام کا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ لوگ تو اپنے کیسز بھی معاف کروا لیے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کے جو ہے قوانین بھی بنا لیے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے مختلف اداروں سے مل کے جو ہے الیکشن 2 نمبر طریقے سے جیت کے بھی آ جاتے ہیں، پارلیمنٹ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اس لاقانونیت کا جو ہے جو خمیازہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ عوام جو ہے مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اور یہ عوام دشمن حکومت جو ہے اپنے اللے اور تللے کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے، جو 10 کلو آٹا اور وہ چند چیزیں جو ہیں وہ چوکر ملا آٹا اور وہ چند چیزیں عوام کو جس طریقے سے تذلیل کر کے دیتی ہے، اور وہ بھی لمیٹڈ لوگوں کو، اور وہی آٹا جو ہے بازار میں آپ کو بکتا ہوا مل رہا ہے، آپ کو تندوروں پہ مل رہا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بس صرف ویڈیو بنانے کا شوق ہے، ویڈیو بناتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے عوام کے لیے بڑا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن بیسیکلی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ سارے اپنی ذات کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ جائیں گے تو ان کے جو ابھی کے اثاثے ہیں اور حکومت سے جانے کے بعد کے جو اثاثے ہوں گے ان میں بھی بڑا واضح فرق ہوگا۔ تو اب ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ 3 حل ہیں آپ کے پاس۔ پہلا حل ہے
کہ اس نظام کو چلنے دیں، سرنڈر کر دیں اس نظام کے آگے، جیسا چل رہا ہے اپنا منہ بند رکھیں، اپنی زبان بند رکھیں، کیونکہ آپ ایک غلام جو ہے ملک کے شہری ہیں اور آپ نے ساری عمر غلام ہی رہنا ہے، ایک چیز۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ آپ اس ملک سے کہیں اور نکل جائیں، یعنی اسکیپزم کی طرف چلے جائیں، کسی جگہ جا کے گوشہ نشینی اختیار کر لیں، جنگلات میں چلے جائیں، تاکہ جو ہے نا اس ملک کے نظام سے آپ متاثر نہ ہو سکیں، چاہے مہنگائی ہوتی ہے، چاہے کسی کو ننگا کیا جاتا ہے، چاہے جج بے انصافی کرتا ہے، آپ کے اوپر جو ہے، آپ کی ذات کے اوپر جو ہے اس کا اثر نہ ہو۔ تو یہ دوسرا اس کا حل ہے۔ اور پھر تیسرا اور آخری حل یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو گندا بدبودار نظام ہے، یہ جو گوبر سے بھرا نظام ہے، یہ جو ظلم کا نظام ہے، یہ جو مظلوم کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، اور جس نظام میں جو ہے ایک عام آدمی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آپ جب کھڑے ہوں گے اور مسلسل جدوجہد کریں گے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو یہ نظام جو ہے خود بخود جو ہے ایک نہ ایک دن جو ہے وہ مر جائے گا، اور آپ انشاءاللہ اس نظام سے جو ہے وہ کامیاب ہو کر نکلیں گے۔ تو یہی اس کے حل ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔